دوستوں، جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یہ واقعہ ہمارے ایک دوست کے نانا جان کے ساتھ پیش آیا تھا۔ چلیں ان کے نانا جان کی زبانی واقعہ سنیے۔ یہ دسمبر 1967 کی ایک سرد رات تھی۔ میری ڈیوٹی کراچی ایئرپورٹ اسٹاف میں تھی اور میری شفٹ رات 12 بجے شروع ہوتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے کراچی ایئرپورٹ 11:15 بجے پہنچنا ہوتا تھا، جس کے لیے مجھے 1 گھنٹہ پہلے گھر سے نکلنا پڑتا تھا کیونکہ میں اپنے سہراب سائیکل پر ڈیوٹی پر جاتا تھا۔ اس رات میں اپنے سائیکل پر ایئرپورٹ کے پچھلے راستے کی طرف جا رہا تھا جہاں سے اسٹاف کی انٹری ہوتی تھی۔ وہ راستہ کچا، سنسان اور مکمل اندھیرا ہوتا تھا۔ اس راستے میں اپنی سائیکل چلاتے ہوئے اس راستے پر گامزن تھا کہ اچانک کچھ فاصلے پر کھڑی ایک عورت نظر آئی جو معقول لباس میں تھی اور کچھ زیورات وغیرہ پہنی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس سنسان راستے پر یہ عورت اکیلی کھڑی ہے، کہیں کوئی حادثہ وغیرہ تو نہیں ہوا، تو میں نے رک کر اس سے پوچھا کہ آپ اکیلی یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ میرا شوہر یہاں چھوڑ کر چلا گیا ہے، ابھی تک واپس نہیں آیا، میں اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے کہا اس سنسان راستے پر آپ کا کھڑا ہونا خطرناک ہو سکتا ہے، آپ کو میں آگے ایئرپورٹ پر چھوڑ دیتا ہوں، آپ کا شوہر آئے گا تو ڈھونڈتا ہوا ایئرپورٹ پر ہی آئے گا کیونکہ یہاں نزدیک تو کوئی آبادی ہے نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اور میری سائیکل کے پیچھے اسٹینڈ پر بیٹھ گئی۔ میں نے سائیکل چلانا شروع کر دیا اور وہ اپنی باتیں بتانا شروع ہو گئی کہ اس راستے پر میں نے کیا کچھ دیکھا ہے، یہاں کتنی لڑکیوں کی عزت لوٹی گئی، کتنے لوگوں کو قتل کیا گیا اور 1947 میں تو لوگوں کے ٹکڑے ہوتے دیکھے اسی راستے پر۔ یہ باتیں سن کر مجھے حیرت اور خوف محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ بٹوارے کے زمانے سے یہاں کھڑی ہے۔ اتنے میں مجھے احساس ہوا کہ میری سائیکل کافی مشکل سے چل رہی ہے، پیڈل لگانے میں بہت زور لگانا پڑ رہا ہے اور عجیب کسی چیز کے رگڑنے کی آواز آ رہی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ عورت اپنے قد سے 4 گنا زیادہ بڑی ہو گئی تھی اور وہ رگڑنے کی آواز اس کے پیروں کی تھی جو زمین سے رگڑ کھا رہے تھے۔ خوف کے مارے میں نے سائیکل سے کود کر دوڑنا شروع کر دیا۔ اس عورت نے پیچھے سے آوازیں دینا شروع کر دی کہ رک جا، میں پچھلے 50 سالوں سے یہاں کھڑی ہوں اور تو بھی مجھے چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ اس کی آواز بدلنے لگی اور انتہائی موٹی اور خوفناک ہو گئی۔ میں نے سورہ اخلاص اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور بھاگتے بھاگتے میں ایک کھڑی گاڑی سے ٹکرا گیا۔ گاڑی میں سے کچھ لوگ اتر کر مجھے اٹھانے لگے تو اندازہ ہوا کہ یہ پاکستان آرمی کی گاڑی ہے۔ میں نے ان کو سارا ماجرا سنا دیا۔ وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کر اس جگہ بھی لے گئے لیکن کچھ نہیں ملا، صرف میری سائیکل پڑی ہوئی مل گئی اور اس چڑیل کے پیروں کی رگڑ سے زمین پر جو نشان بنے تھے ان کو دیکھ کر فوجی بھی حیران رہ گئے تھے۔ ایسے مزید سچے واقعات اور انفارمیشن کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔